بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ کو انسان سے بے پناہ محبت ہے۔ 70 ماؤں سے زیادہ اللہ تعالیٰ انسان سے پیار کرتے ہیں۔ جس دور میں بھی کسی قوم یا قبیلے کا تعلق اللہ کی ذات سے ٹوٹتا، وہ قوم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کر دیتی، اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے بتوں کو پوجتی اور اللہ تعالیٰ سے بغاوت کرتی، تو اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی کے لیے نبیوں کو بھیجتے۔ نبی آ کے لوگوں کو سمجھاتے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے کہ اے دنیا بھر کے انسانوں، تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ انہی میں جو لوگ وقت کی نبی کی بات کو مانتے، اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کر دیتے۔ حضرت صالح علیہ السلام اللہ کی جانب سے بھیجے ہوئے نبی تھے۔ آپ قوم سمود کی طرف بھیجے گئے۔ آپ نیک کاموں کی طرف بلاتے اور برے کاموں سے روکتے تھے۔ قوم سمود گناہوں میں مبتلا تھی۔ قوم سمود کے لوگ آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرتے تھے۔ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، کیا تمہیں قوم عاد کے بارے میں معلوم نہیں؟ ان کا انجام کس طرح عبرت ناک ہوا اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح انہیں سزا دی۔ قوم سمود کا خاص پیشہ بھیڑ بکریوں کی پرورش اور تجارت تھی۔ قوم سمود دولت سے مالا مال تھی اور جسمانی طور پر بھی بہت طاقتور تھی۔ اس قوم کی اخلاقی حالت اچھی نہیں تھی۔ ذرا ذرا سی بات پر لڑ مرنے کو تیار رہتے تھے، بے گناہ لوگوں کو قتل کرتے تھے، کمزوروں کا مال ہضم کرتے، کمزوروں پر ظلم ڈھاتے اور بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اس قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام ان سے کہا کرتے کہ اے قوم، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو، اس کے سوا کسی کو حقیقی معبود نہیں سمجھو۔ اللہ نے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے تاکہ تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراؤں۔ لوگ ان سے کہتے، ہمارے پاس دولت بھی ہے، قوت بھی ہے اور عزت بھی ہے۔ اگر اللہ کو نبی بنانا منظور ہوتا تو ہم جیسوں کو نبی بناتا۔ اگر اللہ ہم سے ناراض ہوتا تو ہمارے کھیتوں کو اجاڑ دیتا، ہمیں رہنے کے لیے عالی شان مکانات نہیں دیتا۔ ہمارے پاس بے شمار اونٹ بکریاں ہیں، سواری کے لیے گھوڑے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے بت ہم سے بہت خوش ہیں، اس لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں۔ ہم یہ بات ہرگز برداشت نہیں کر سکتے کہ تم ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہو، ہمیں ان کی عبادت کرنے سے روکو۔ ہم تو خوشحال ہیں، لیکن تمہاری بات ماننے والے مفلس اور غریب ہیں۔ تمہاری حالت بھی ایسی ہے۔ اگر تم نبی ہو تو اس کی دلیل پیش کرو، کوئی معجزہ دکھاؤ، ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کی اس قسم کی باتوں پر کہتے کہ تم ہی بتاؤ، تم کس قسم کا معجزہ طلب کرنا چاہتے ہو؟ پھر سب نے اتفاق رائے سے کہا، تم ان پتھروں سے ایک اونٹنی پیدا کرو، اور اونٹنی بھی ایسی ہو کہ وہ ساتھ ساتھ بچہ بھی دے اور ہم اس کا دودھ بھی پیے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ جلد ہی دعا قبول ہوئی۔ پتھروں کے اندر سے ایک اونٹنی نمودار ہوئی۔ اونٹنی بہت خوبصورت تھی۔ اونٹنی کے ظاہر ہونے کے بعد ہی اس جگہ گھاس اگائی اور ایک پانی کا چشمہ بھی جاری ہو گیا۔ اونٹنی نے گھاس کھائی، چشمے سے پانی پیا اور اسی لمحے بچہ بھی جنا۔ اونٹنی دودھ بھی دینے لگی۔ کافروں نے جو معجزہ طلب کیا تھا سب پورا ہوا۔ پھر صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم لوگ جو چاہتے تھے اللہ نے پورا کر دکھایا؟ کیا تم اب بھی اپنی ضد پر اڑے رہو گے؟ کافروں نے کہا، ہم ایمان نہیں لائیں گے، نہ آپ کی باتوں پر عمل کریں گے۔ کافر اونٹنی کو تنگ کرنے لگے، اور اونٹنی جب پیاس سے تڑپتی تو کنویں کے پاس جاتی، اسے پانی نہ پینے دیا جاتا۔ بعد میں اس اونٹنی کو مارنے لگے، اس کا چلنا پھرنا دو بھر کر دیا۔ وہ اذیت کے مارے کراہتی رہتی، لیکن کافروں کو رحم نہ آتا۔ حضرت صالح علیہ السلام ان سے کہتے کہ اونٹنی کو اذیت نہ پہنچاؤ، اسے چرنے دو، جہاں جانا چاہتی ہے اسے جانے دو، اگر وہ پانی پینا چاہتی ہے تو اسے پیاسا نہ رکھو۔ ایک دن اونٹنی چشمے سے پانی پیے گی، دوسرے روز تم اور تمہارے جانور پانی پئیں گے۔ اس کے روزانہ کے معمول میں کوئی فرق نہ آنے دو۔ تم اللہ سے ڈرو اور اسی کی عبادت کرو۔ تم جو کچھ کھاتے پیتے ہو وہ سب اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، یہ سب کچھ اس کا کرم ہے۔
تمہارے بت تمہارے کوئی کام نہیں آتے۔ قوم سمود باز نہ آئی، نہ حضرت صالح علیہ السلام کی باتوں پر عمل کیا۔ ایک روز اچانک حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کر دیا۔ قتل کی خبر جب آپ کو ملی تو آپ صدمے سے نڈھال ہو گئے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر آپ نے اپنی قوم سے فرمایا، ان قریب تم پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے اور تم اس عذاب سے نہ بچ سکو گے۔ اس کے بعد آسمان پر بادل گرجنے لگے، پھر بجلی چمکی۔ اسی کڑک اور گرج کی آواز سے پوری قوم ہلاک ہو گئی۔ جو لوگ آپ پر ایمان لائے تھے اللہ نے انہیں بچا لیا۔ جو لوگ اس تباہی سے بچ گئے وہ عرب کے مختلف علاقوں میں آباد ہو گئے۔ قوم سمود کی تباہی اور بربادی کے آثار حجاز اور شام کے درمیان سمان عبرت کے نشان چھوڑ گئے۔ غزوہ تبوک کے بعد جب اسلامی لشکر تباہ شدہ آبادی سے گزر رہا تھا تو انہیں پانی کی ضرورت پڑ گئی۔ وہاں پانی کا ایک کنواں دیکھا۔ لشکر نے آٹا گوندنے کے لیے پانی لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بستی میں اللہ نے اپنا عذاب نازل کیا ہو اس جگہ کی کوئی چیز استعمال نہ کرو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔